آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج آپ یہاں پی ڈی ایم اے تشریف لائے. آج ڈی جی پی ڈی ایم اے کی دعوت پر آج میں یہاں آیا ہوں. کئی دن سے ان کے ساتھ پروگرام بن رہا تھا کہ یہاں کا وزٹ بھی کریں گے، لیکن بس آج کے دن یہ پروگرام ترتیب پایا. تو یہاں انہوں نے بریفنگ بھی دی، اور جس طرح سے یہاں پی ڈی ایم اے اپنا کام کر رہا ہے اور پی ڈی ایم اے کے جو فنکشنز ہیں جس طرح سے وہ ہو رہے ہیں، ڈیٹا فیلڈ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پر بہت اچھی بریفنگ دی. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ان کا سسٹم ہے، بہت ایفیشینٹ سسٹم ہے. اور یہ سیلاب کا جو ایشو ہوا، جو آفت آئی، یقیناً بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا قومی سانحہ تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پی ڈی ایم اے جیسے ادارے جو بر وقت رسپانس بھی دیتے ہیں اور جو بر وقت اپنے لوگوں کو فیلڈ میں بھیج کر لوگوں کو ریلیف میں اور جو انتہائی ایمرجنسی حالات میں جو اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. اور جہاں پر ہم میڈیا پر بیٹھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اعتراضات کرتے ہیں، میرے خیال میں وہاں پر ان کے اہلکاروں کی اور ان اداروں کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہی انصاف کا تقاضا ہے. تو آج میں یہاں آیا تاکہ صوبائی حکومت کی طرف سے ایک تو خیر ملاقات تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کام خود دیکھا جائے، اور پھر جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے اہلکار ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے، تعریف بھی کی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ صوبائی حکومت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس کو اب مزید بھی اب ان تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام فیسلٹیز کو اور ان تمام جو فنکشنز ہیں ان کو ہم مزید انشاءاللہ تقویت بھی دیں گے، ان کو ترقی بھی دیں گے، اور ان کو مزید بہتر بنائیں گے. ایک طرف تو سیلاب کے ایشوز ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن امن و امان کے بھی آپ پر ایشوز ہے. آپ نے وفاقی حکومت سے جو ہے رابطہ کیا تھا، افغانستان سے بات چیت کے حوالے سے ٹی او آر بھی آپ نے بھیجے ہوئے تھے، اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا ٹی او آرس کا جو آپ نے خط بھیجا تھا، کیا اس کا کوئی جواب آپ کو آیا ہے؟ وفاقی سطح پر کوئی بھی رابطہ ہوا ہے آپ سے افغانستان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے؟ نہیں، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا. ہم نے ٹی او آرز بھیجے ہوئے بھی ہمیں تقریباً کوئی 4 مہینے تو ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنا ہی عرصہ تقریباً ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس پر وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. افغانستان کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے امن و امان کے ساتھ اس کو لنک کیا. اس وقت ہمارے صوبے کا ایک ایشو ہے، یقیناً دہشت گردی اور امن و امان دونوں ریلیٹڈ ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمارا ایک اچھا مثبت انداز میں دوستانہ ماحول میں رابطہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم نے کافی عرصے سے ہم کوششیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری ایک تناؤ اور تلخی کی کیفیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جلد سے جلد دور ہونا چاہیے. وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا چونکہ ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، تو خیبر پختونخوا کے عوام تو اس مصیبت سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم حالات ایسے بنیں کہ یہاں پر ایٹ لیسٹ جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے وہ کم ہو، اور افغان عوام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں اور افغانستان میں ہمارے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. اس کے لیے ہماری تجویز تھی، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بار بار اس کا اعلان بھی کیا کہ میں اپنا وفد بھیجنا چاہتا ہوں جو جا کر افغانستان میں عوامی نمائندوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے. اب ہم نے بار بار واضح بھی کیا کہ ہم نہ تو سفارتکاری کے لیے جا رہے ہیں اور نہ ہی ہم دفاعی امور پر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو شعبے ہیں یہ وفاقی حکومت کے تحت آتے ہیں، ان کا صوبوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم افغانستان میں کاروباری تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے حوالے سے، صحت اور جو عوامی مسائل ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ میں چونکہ افغانستان میں جنگ کے بعد کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کو یہاں آنا پڑتا ہے پاکستان وہ ویزوں کی تکلیف کی وجہ سے آ نہیں سکتے، پرابلمز ہیں. تو سی ایم صاحب نے افغان حکومت سے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو وہاں کینسر اسپتال بنانے میں مدد دیں گے، آپ کو ڈاکٹرز دیں گے تاکہ آپ اپنے مریضوں کا علاج وہیں کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے زراعت کے شعبے میں ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ، اور وہ کمٹمنٹ آج بھی ہماری ہے کہ ہم ان کو سولر ٹیوب ویلز، یہ جو سرحدی علاقے ہیں بارڈر کے اس پار، اس میں دیں گے تاکہ وہاں زراعت ہو، اور جو لوگوں کی بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے بعض نوجوان انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں، یہ مسائل کم ہو. لیکن اب جس کی وجوہات جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس سے پوچھیں. نہ وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہے، نہ ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے. ڈار صاحب جا کر وہاں دورے کر آتے ہیں، فوٹو سیشن، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں سامنے آ رہا. لیکن ہمیں اجازت نہیں دے رہے.
البتہ فار سم اسٹرینج ریزن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بڑے بڑے وفود لے کے وہ جا رہی ہیں. چین کا دورہ بھی کر چکی ہیں, ترکی کا بھی کر چکی ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ جاپان کے دورے پہ ہیں. سیر سپاٹے بھی ہو رہے ہیں, اور آپ کبھی ان کے جوتوں کی تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں, کبھی ان کا ہینڈ بیگ جو ہے کہ وہ اتنے لاکھ روپے کا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی جانے کی اجازت ہونی چاہیے, یہ ہمارا حق بھی ہے, اور ہم ہر صورت میں حکومت پاکستان سے اس معاملے میں ایک پازیٹیو رویے کی توقع رکھتے ہیں. سر جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہے ہر وقت بیگ لے کر سر ہر وقت بیگ لے کر مریم نواز کے پیچھے گھومتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اطلاعات کی وزیر ہے یا ان کی سامان کی وزیر ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سوال ویٹ کریں کہ 59 افراد کو رانا ثناء اللہ کے گھر حملہ کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے, اس پر کیا کمنٹ؟ یہ تو خیر ایک مذاق خیز قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے اس نے پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنے کی بجائے اس کی ساکھ کو متاثر. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات ریکارڈ پہ لائی جائے کہ یہ فیصلے یقیناً شاید آپ کو وقتی ریلیف تو دے سکیں, شاید پی ٹی آئی کے کارکنان کو وقتی طور پر تو آپ جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر شاید سمجھ سکیں کہ آپ کو کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ آپ کی ہو گئی اور آپ کو وقتی ریلیف مل گیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن طویل المدتی تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی ریاست اور آئینی جو ہمارا ایک نظام ہے اس کی تباہی کی یہ بنیاد ہے. کیونکہ جب آپ کی عدالتیں سیاسی بنیادوں پر فیصلے کرنے لگ جائیں, انصاف اور قانون کے جو اصول ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کریں, تو پھر یقیناً جو ہے وہ قومیں تباہی کی طرف ان کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان فیصلوں سے آپ پی ٹی آئی کو تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن اپنے نظام کو آپ یقیناً تباہ کر رہے ہیں جس میں آپ کے اپنے بچے بھی زندگی گزاریں گے اور آپ ان کے مستقبل کو بھی خراب کر رہے ہیں. 92 والی پوچھو, اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا ہے, یہ پوچھے کوئی سوال پوچھو. اچھا چلو ٹھیک تھا, نورم سے ہوا ہے کہنا تمہارا خبری کا وقت بیا خفگان